ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر بابر روان صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ضرور, کیونکہ موجودہ حالات ہیں اور آپ نے اس حوالے سے ابھی ریسنٹلی جو کالم لکھا تھا, میں اس پہ بھی ضرور آپ کے کامنٹس چاہوں گی. اس میں بڑے آپ نے تہلکہ خیز کچھ انکشافات بھی کیے ہیں کہ حکومتی سرکل سے جو آوازیں اور جس قسم کی ایک مخالفت عمران خان صاحب کو اس اے پی سی جس کا ذکر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا تھا, اس میں ان کو مدعو کرنے کے حوالے سے بڑی مخالفت حکومتی جماعت کے اندر سے ہی آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. میں اس کے کامنٹ سے پہلے میں ضرور چاہوں گی کہ ایک تشریح آپ ضرور اس حوالے سے کر دیجیے گا. یہ جو ہم آرڈر بھی ڈسکس کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس میں جو انڈرٹیکنگ کی بات کی گئی تھی پیرا 9 کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب پلیز اس کو ذرا الیبوریٹ کریے گا کہ یہ جو اس لیے وہ ایک طرف قوم کا مفاد تھا. اب اس کو ذرا جکسٹا پوز کریں, ملا کے ذرا دیکھیے گا کہ عمران خان, میں 2013 سے عمران خان مجھے پاکستان تحریک انصاف کو میں نے جوائن کیا, پی 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 سے ریزائن کی سیٹ میں نے ان کی واپس کی شکریہ کے ساتھ, اور پھر میں نے 2017 کے رمضان شریف میں نے جوائن کیا تھا. 13 سے وہ مجھے کور کمیٹی میں بلاتے تھے اور میری بریفنگ کراتے تھے, میری بات سنتے تھے, سب کو سناتے تھے, اور میں شریک تھا ان کے سارے عمل میں. 14 میں جب ہو گیا اے پی ایس کا سانحہ ہوا پشاور کے اندر, تو یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا یہ دھرنا جاری رہے گا. انہوں نے کہا جی دھرنا ہم بند کر دیتے ہیں, اور انہوں نے دھرنا چھوڑ دیا. تو یہ کہنا کہ وہ آتے یا نہ آتے یہ تو سوال ہی نہیں تھا. اچھا, پھر دوسرا میں عمران خان کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے میں آپ کے چوتھے نقطے کی طرف جاتا ہوں کہ اس وقت قوم کی واحد ضرورت ایک ایسا چہرہ ہے جس پہ بین الاقوامی طور پہ اعتبار کیا جا سکے. عرب نیوز والی نے کیا حشر کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا, اور کیا اس نے سوال کیا, اور اس نے کہا کہ آپ 30 بندے لے کے عمرہ کرنے کے لیے آگے سعودی عرب سے کہتے ہیں مزید ہمیں قرضے دیں. قرضہ مانگنے والے جو اس طرح سے آتے ہیں اور قرضہ مانگنے والے اتنے خرچے کرتے ہیں. اچھا, پھر جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی چہرہ چاہیے, ایک قوم کو امید چاہیے. امید وہ کس سے لگائیں گے؟ ان میں سے ایک بندہ بتا دے جس طرح سے شریک تھے. اس وقت بھی ملک کی جو ضرورت ہے, وقت کی جو ضرورت ہے, وہ یہی ہے کہ سب کو یونائٹڈ کیا جائے, اور بشمول تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اپنے اپنے جو ان کے جو نقطہ نظر ہے اس کو اپنا اپنا ایجنڈا جو ہے جو رکھتی ہیں سیاسی جماعتیں, ان کو اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ کیا جائے, جس میں بظاہر پاکستان تحریک انصاف جو کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی, آلدو پی ٹی آئی کے کافی لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹری پارٹی کی ایٹ لیسٹ ریپرزنٹیشن اس میں ہونی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ویو یہی تھا کہ اس میں شرکت کی جائے؟ دیکھیے, میں تو عمران خان کے بغیر کسی چیز میں شرکت کرنے کا نہ اندر میں حامی تھا نہ میں باہر حامی ہوں, اس لیے میں نے کھلے طور پہ آپ کے 5 سوالوں کے جواب میں نے پہلے جواب دے دیا. ناؤ آئی ول بی ڈیلنگ ون بائی ون اور جو 4 آپ نے دوسرے نقطے اٹھائے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اے پی سی کیوں نہیں ہوئی, یہ غور کرنے والی بات ہے. اے پی سی کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا اور اس کے ذمہ داروں نے یہ کہا حکومت کے کہ یہ سارے سٹیک ہولڈر چاہتے ہیں کہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہو جائے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر. اور عمران خان کا میں آپ کو ٹریک ریکارڈ بتا دیتا ہوں. جس آپ نے 2008-9 کی جو بات آپ کر رہی تھی, اس وقت اسلام آباد اور کابل میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا. کبھی یہاں زیادہ دھماکے ہوتے تھے اور فائرنگ ہوتی تھی, کبھی وہاں ہوتی تھی. اللہ دونوں شہروں کو محفوظ رکھے. یہ میرا وطن ہے, یہ میری مٹی ہے, اس میں سے میں نے جنم لیا, اس کے لیے تو ظاہر ہے میری سب سے زیادہ دعائیں ہیں. ایک, اب آپ دوسرے پہلو پہ ذرا چلے جائیے گا کہ اس وقت کون کون شریک ہوا تھا. ساری اپوزیشن کی پارٹیاں شریک ہوئی تھی, جن میں اس کالم میں نے وہ ویڈیو کا جس کا ذکر کیا وہ آپ چلا نہیں سکتی. اس کالم سب سے پہلے عمران آتے ہیں, ان کو میں ریسیو کر کے اندر لے کے جاتا ہوں. اس کے بعد فضل الرحمان صاحب آتے ہیں, ان کو ریسیو کر کے اندر لے کے جاتا ہوں. اس کے بعد شہباز نواز صاحبان آتے ہیں, اور میاں رضا ربانی جو میرے دوست اور کلیگ بھی تھے وہ اندر ان کو لے کے جاتے ہیں, اور شہباز ان سے ہاتھ میں لا کے 2 پنجابی کے جملے بھی بولتے ہیں. وہ ہر وقت پورے پاکستان کے معاملے میں دونوں بھائی جگت بازی پہ تیار رہتے ہیں. کیمرہ ہے تو چٹوں کے بغیر وہ بات ہی نہیں کر سکتے. ان سے ہوپ نہیں تھی, ہوپ اس بات سے تھی کہ اے پی سی ہوتی, کوئی دعوت نامہ جاتا. جس طرح 22 اگست آپ نے جا کے دروازے جیل کے صبح 4 بجے کھلوائے تھے عمران خان کے لیے, اسی طرح دروازے آپ کھلواتے. عمران خان اگر پھر ہمیں رسائی دیتے, ہمارے ساتھ وہ مشورہ کریں, اگر وہ نہ آتے پھر ان سے گلہ کرتے جی آپ گئے نہیں ہیں وہاں میں, اے پی سی تو ہوئی نہیں ہے, اب آ جائیں
اس کے آپ کے سوال کے تیسرے حصے کی ڈاکٹر صاحب طرف، آپ وہ نے جو یہ کہا ہے کہ کہ مخالفت اسی میں ایگزیکٹلی سے بتائیے گا کہ کس نے مخالفت کی تھی اس اے پی سی میں، اور آپ کو جو آپ کے پاس جو انفارمیشن آپ تک آئی ہے اطلاع کہ یہ کیا کچھ آوازیں ایسی تھی جو کہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب شریک ہوں اس اے پی سی میں؟ کچھ آوازیں نہیں، کئی آوازیں تھیں جو چاہتی تھیں، اور جنہوں نے مخالفت کی وہ صرف نواز شریف کے گروپ کے وزراء تھے. آپ نام نکالیے اور ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کر لیجیے. جب میں کوئی ایسے عوام میں بات میں نے نہیں کی، میرے پاس انفارمیشن بھی تھی، اور مجھے اب 4 اشرے ہو گئے لا پالیٹکس اور کالم لکھتے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب اندر سے بلیک میلنگ شروع ہوئی، اس کو جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کے وزیر جب دھمکی دیں، پہلے وہ کچھ اور کہتے رہے اور پھر وہ کہیں کہ یہ باجوہ نے افغانی منگوائے تھے، تو اس کا مطلب اور کیا ہے؟ بلیک میل ہے نا. وزیر دفاع کا بیان تھا. پہلے تو کہتے تھے عمران نے منگوائے ہیں، یس، اور یہ آپ ایک بیان تو جھوٹا ہے ان میں سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا بیان ہے باجوہ والا یہ سچا تھا، لیکن یہ پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ ایک دوسرا یہ کہا گیا، میری اطلاع یہ تھی کہ جس طرح ہم نے جنرل مشرف صاحب کا ٹرائل نہیں کرایا بلکہ ان کو سزا تک دلوانے تک ہم گئے تھے، اسی طرح سے ہم پھر یہ ایک اور شروع کروانے لگے ہیں. تو اس لیے وہ ایک طرف قوم کا مفاد تھا. اب اس کو ذرا جکسٹا پوز کریں، ملا کے ذرا دیکھیے گا کہ عمران خان، میں 2013 سے عمران خان مجھے پاکستان تحریک انصاف کو میں نے جوائن کیا، پی 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 سے ریزائن کی، سیٹ میں نے ان کی واپس کی شکریہ کے ساتھ، اور پھر میں نے 2017 کے رمضان شریف میں نے جوائن کیا تھا. 13 سے وہ مجھے کور کمیٹی میں بلاتے تھے اور میری بریفنگ کراتے تھے، میری بات سنتے تھے، سب کو سناتے تھے، اور میں شریک تھا ان کے سارے عمل میں. 14 میں جب ہو گیا اے پی ایس کا سانحہ ہوا پشاور کے اندر، تو یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا یہ دھرنا جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا جی دھرنا ہم بند کر دیتے ہیں، اور انہوں نے دھرنا چھوڑ دیا. تو یہ کہنا کہ وہ آتے یا نہ آتے یہ تو سوال ہی نہیں تھا. اچھا، پھر دوسرا میں عمران خان کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے میں آپ کے چوتھے نقطے کی طرف جاتا ہوں کہ اس وقت قوم کی واحد ضرورت ایک ایسا چہرہ ہے جس پہ بین الاقوامی طور پہ اعتبار کیا جا سکے. عرب نیوز والی نے کیا حشر کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، اور کیا اس نے سوال کیا، اور اس نے کہا کہ آپ 30 بندے لے کے عمرہ کرنے کے لیے آگے سعودی عرب سے کہتے ہیں کہ مزید ہمیں قرضے دیں. قرضہ مانگنے والے جو اس طرح سے آتے ہیں اور قرضہ مانگنے والے اتنے خرچے کرتے ہیں. اچھا، پھر جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی چہرہ چاہیے، ایک قوم کو امید چاہیے. امید وہ کس سے لگائیں گے؟ ان میں سے ایک بندہ بتا دے جس سے پوری قوم امید لگائے. اس لیے کہ ایک بندہ ایسا نہیں ہے وہ ان لیڈروں میں سے کہ جو اپنی سیٹ جیتا ہوا ہو. قوم کی امید ہوتی ہے اس کے پیچھے جس کے پیچھے قوم کا مینڈیٹ، جس کو شریعت میں اجماع امت کہتے ہیں، کہ جو پاکستان کی امہ ہے اس کا جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ کہیں اور تھا، اور وہ ووٹ کے ذریعے آیا، اور گننے والوں نے اس کو ہروا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے. اب آ جائیے آپ ایک آخری سوال کے اوپر. وہ سوال سب سے بڑا ہے. اب وہ میرا جو جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے، دیٹ از مائی پولیٹیکل ایجنڈا، ان سائڈ آف دی پارٹی، آؤٹ سائڈ آف دی پارٹی، wherever I am heard، جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میں بات کرتا ہوں، جہاں میری آواز پہنچتی ہے، آپ کے چینل کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے سے میں آج، اور آپ کے شو کے ذریعے سے بھی یہی بات کر رہا ہوں. عمران قوم کی ضرورت ہے. آپ نے سارے گر آزما لیے ہیں، اس لیے آپ جو ان کا تکبر ہے حکومت کا، اس کے پہاڑ سے آپ نیچے آئیں، سارے ہوش کے ناخن لیں. اور میں جو کہنا چاہتا تھا چوتھے سوال کے جواب میں، وہ ایک مختلف بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ عمران خان نے کب کہا ہے کہ میں نے مذاکرات کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں؟ جس نے جا کے بات کرنی ہے قوم کے لیے. عمران خان جیل میں آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور چابیاں جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں وہ میرا قیدی ہے، تو ان سے چابی لے، بھتیجی سے چابی لے، چچا چلا جائے. یہ کتنا مشکل کام ہے. لیکن اب اس میں اور نہیں تو کوئی 4-5 اور چاچے بھی اس میں ڈال لیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا سارے، میں ان کے جواب دے رہا ہوں، یہ باتیں جو کرتے ہیں یہ سب قوم سے فراڈ کرتے ہیں. یہ نوسر بازی ہے اور نوٹنکی ہے بدقسمتی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو صاحب اگر ریچ آؤٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو لائکلی رسپانس آپ کی جماعت کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. بلاول صاحب آنا چاہیں گے تو وہ بھی اس کا فیصلہ عمران خان کر دیں گے، اور میرے خیال میں مجھ سے کوئی پوچھے گا تو ملنے میں کوئی عرض نہیں. لیکن ایک بنیادی سوال ہے جو میں آپ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، ثالث کے لفظ کا مطلب، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تیسرا آدمی.
ٹھیک ہے جی اس وقت دو فریق ہیں, ایک ناجائز حکومت ہے جس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر سوال ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, اور دوسری طرف ایک اپوزیشن ہے جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جس کو زبردستی ہرا کے نہیں بلکہ گنتی کے ذریعے سے ہرا کے اس کے لیڈر کو بند کر کے رکھا گیا. اب ثالث تیسرا آدمی ہو سکتا ہے. اگر بلاول صاحب شہباز شریف سے اپنے ووٹ واپس لیتے ہیں, 10 دن کے لیے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, مہینے کے لیے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, گفتگو شروع کر دیں, اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ظاہر گفتگو اور بڑی آسان ہو جائے گی. آپ حکومت میں بیٹھ کے حکومت کی وکالت کر سکتے ہیں, آپ ثالثی نہیں کر سکتے, یہ مشکل یہ ہے. پر ڈاکٹر صاحب اگر بلاول صاحب 10 دن کے لیے اپوزیشن کی طرف آئیں گے تو وہ ان نمبر سے تو یہ حکومت قائم ہوئی ہے, تو یہ حکومت تو نہیں سسٹین کر سکے گی. علینا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرا پوائنٹ پروو کر دیا اس سوال کے ذریعے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم سر. سینئر پاکستان تحریک انصاف سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے, جنہوں نے کہا دروازے کھلے رہنے چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کے دروازے سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہیں. اگر بلاول صاحب جو ہے وہ یہ ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس قسم کا سیناریو آگے ڈاکٹر صاحب نے بھی پیش کیا اس میں بہت سارا ہے, میرے خیال سے ایک پینک اٹیک میں ہمیں موجودہ حکومت میں اور جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ, ان کے لیے یہ بہت پریشان کن ایک سیناریو ثابت ہوگا اگر اس قسم کی صورتحال کی طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دیں. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا.